السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھی جائے؟ اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے، آپ نے فرض پڑھ لی ہے، فجر کی سنت رہ گئی تو سنت کی قضا کس وقت کریں؟ اگر سنت اور فرض دونوں چھوٹ گئے، کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، تو اب فجر کی سنت اور فرض کی قضا کس وقت کریں؟ اگر ظہر کے ساتھ نماز فجر قضا کر رہے ہیں تو کیا سنت کی بھی قضا ہوگی یا نہیں، یا صرف فرض کی قضا ہوگی؟ تو آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو تمام باتیں بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن کے دریچوں کے اندر کوئی بھی اشکال ہے یا کوئی بھی ایسا سوال پیدا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ کے یہ اشکالات اور آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اور مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، فجر کی نماز کی پابندی اور فجر کی نماز کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صرف فجر کی سنت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نماز ہے، پسندیدہ سنت ہے، تو فجر کی سنت کی اتنی اہمیت ہے تو فرض نماز کی کتنی فضیلت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی۔ آج ہم جان بوجھ کے فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، رات کو دیر دیر تک جاگنا، رات کو دیر دیر تک سونا، جس کی وجہ سے ہماری صبح آنکھ نہیں کھلتی، فجر قضا ہو جاتی ہے۔ تو فجر کی نماز کی قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ روایات میں آتے ہیں کہ 2 کروڑ سال تک یہ شخص جہنم کی آگ میں جلے گا جو جان بوجھ کر فجر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آخرت کے یہ 2 کروڑ سال کتنے ہوں گے۔ تو اتنا ایک فجر کی نماز جان بوجھ کی قضا کرنے والا جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو آپ فجر کی نماز کو قضا کرنے سے بچیں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور فجر کی نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آج ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم شکوے کرتے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، بے برکتی کے شکار ہیں۔ تو فجر کی نماز یہ رزق میں برکت لانے والی ہے، یہ روزی عطا کرتی ہے۔ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس نے اپنے لیے نحوست خود پیدا کر لی، بے برکتی خود پیدا کر لی، اس نے اپنے گھر میں بے برکتی خود پیدا کر دی۔ تو فجر کی نماز چھوڑ کر ہم خود بے برکتی مول لے لیتے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کا اہتمام ضرور کریں، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس نماز کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھی جائے۔ لیکن اگر آپ نے فرض نماز پڑھ لی لیکن سنت نہیں پڑھ سکے، سنت پڑھنے کا وقت نہیں ملا، تو اب فجر کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد آپ سنت نہیں پڑھیں گے، بلکہ اب سنت آپ اشراق کے وقت میں پڑھیں گے۔ جب اشراق کا وقت ہو جائے، سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد، اشراق کے وقت میں آپ پہلے فجر کی سنت کی قضا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ اشراق کی نماز پڑھ لیں، تو اس وقت میں آپ قضا کریں گے۔ اور اگر فرض نماز بھی قضا ہو گئی، دونوں ہی قضا ہو گئی، تو پھر آپ پہلے سنت کی قضا کریں گے، پھر فرض کی نماز کی قضا کریں گے اشراق کی نماز کے وقت، یعنی جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت آپ فجر کی سنت اور فرض دونوں کی پھر قضا کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد اشراق کی نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کی فجر کی سنت اور فرض دونوں قضا ہو گئے تو اب فجر کی سنت اور فرض کب تک قضا کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر دوپہر 12 بجے سے پہلے
یعنی زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو آپ فجر کی سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھیں گے. لیکن اگر آپ ظہر کے ساتھ فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، یعنی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور آپ ظہر کی نماز کے ساتھ یا ظہر کی نماز سے پہلے آپ فجر کی قضا کر رہے ہیں، تو اب آپ فجر کی سنت کی قضا نہیں کریں گے بلکہ صرف فرض کی قضا کریں گے. یہ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے دوپہر میں زوال سے پہلے پہلے، یعنی دوپہر 12 سوا 12 بجے سے پہلے پہلے اگر آپ فجر کی قضا کر رہے ہیں تو آپ سنت اور فرض دونوں کی قضا کریں گے. لیکن دوپہر 12 بجے کے بعد جب زوال کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو آپ صرف فرض کی قضا کریں گے، سنت کی قضا نہیں کریں گے. اور فجر کی سنت اور فرض یا اگر قضا ہو جائیں تو جتنا جلد ممکن ہو اتنا جلدی پڑھ لینا چاہیے. اگر آپ سو رہے تھے، آپ کی آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی، تو جب آنکھ کھل جائے اس وقت آپ قضا کر لیں. آپ کی آنکھ 8 بجے کھلی، 9 بجے کھلی، 10 بجے کھلی، تو جب آپ کی آنکھ کھلے آپ اسی وقت فجر کی قضا کر لیں. آپ سنت کی بھی اور فرض کی بھی قضا کر لیں. تو یہ قضا نماز ہوگی، ادا نہیں ہوگی. فرض نماز کو قضا کرنے کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ قضا نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن معاف فرما دے اور حساب کتاب نہ لے. تو اس لیے ہمیں فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں. اور سورۃ الکہف کی آخری 5 آیتیں ہیں، 15ویں پارے میں سورۃ کہف ہے جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس کی آخری 5 آیتیں، ان کو آپ یہ پڑھ کر سویا کریں اور یہ نیت کر کے سویا کریں کہ یا اللہ مجھے صبح فجر میں اٹھا دیں. تو انشاءاللہ ان آیات کی برکت سے آپ کی آنکھ خود بخود کھلے گی. اور جلدی سونے کا اہتمام کریں. الارم لگائیں. آپ موبائل میں یا گھڑی میں الارم لگاتے ہیں تو اس کو اپنے سے دور رکھیں، الماری پر کسی اونچی جگہ پر، تاکہ آپ کو اٹھ کر جانا پڑے اسے بند کرنے کے لیے. تو جب آپ بند کرنے کے لیے جائیں تو پھر واپس آپ سوئیں نہیں بلکہ آپ اگلی تیاری شروع کر دیں، نماز کی تیاری، واش روم جانا، کپڑے بدلنا، وضو وغیرہ. یہ آپ اپنی تیاری فجر کی شروع کر دیں. اگر آپ واپس آئے اور لیٹیں تو پھر آپ کی آنکھ لگ جائے گی، تو اس طرح آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ ضروری تدابیر بھی ساتھ ساتھ اختیار کریں اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں. اس سے اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے. امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.